ٹھیک ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. اور بھی ڈاٹ لگ جائے. شروع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 17 ربیع الاول کا دن ہے اور بڑا مبارک دن ہے. جشن صادقین ہے، یعنی 2 صادقوں کا جشن. 2 صادق کون ہیں؟ سب سے پہلے سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم النبیین ہیں، جو آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان کی آمد کا دن ہے 17 ربیع الاول. اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کا بھی یہی دن ہے. تو 2 جشن ہیں ہمارے 17 ربیع الاول کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں صادقین، 2 سچوں کے آنے کا جشن. 2 سچوں کے آنے کا جشن. امام جعفر صادق علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں اور چھٹے امام ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور وہ کن کے بیٹے ہیں؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں. اور مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا. ٹھیک ہے نا جی. اور فرمایا اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور کیا فرمایا؟ اے علی تیرا خون میرا خون ہے، میرا خون تیرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یہ شان ہے مولا علی علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا، الحسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو تذکرہ ہو رہا ہے جشن صادقین کا. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ تو میرا نفس ہے، نفس رسول. نفس کہتے ہیں جان کو. رسول اللہ کی جان کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. اور یہ صرف نفس رسول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا اے علی تم میرا بھی نفس ہے. رسول اللہ نفس رسول اور نفس اللہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام ہے. تو یہ بڑے راز ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا اے علی تیرا ذکر کرنا عبادت ہے، اے علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ مولا علی ہے. اب یہ دیکھ لو کہ کیونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے. ہمارے کچھ دوست یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا کچھ تواریخ میں ملتا ہے، پڑھا ہے ہم نے، امام حنیفہ، ابو حنیفہ، ہاں وہ ان کا بیان ہے کہ جی ہم نے کیا کیا جی، میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا اور بڑے خوبصورت شکل میں دیکھا. اور انہوں نے کہا جی میں نے پتہ نہیں تقریباً 99 یا 100 دفعہ دیکھا. تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، بدن سے پاک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. لیکن اللہ نے جن ہستیوں کو یہ مقام دیا ہے اور ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ میرا ید اللہ کون ہے؟ اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. نفس اللہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. اذن اللہ، اللہ کے کان کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. ٹھیک ہے. لسان اللہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بدن رکھتا ہے.
اللہ جسم رکھتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا ہے جیسے اللہ نے کیا ہے، یعنی وہ ایسا کام ہی نہیں کرتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، منشاء الہی کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے، ید اللہ ہے، منشاء الہی کے خلاف وہ کوئی بات سنتے نہیں ہیں، اذن اللہ ہے، منشاء الہی کے بعد علاوہ کوئی بات بولتے نہیں ہیں، لسان اللہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کے فضائل بیان کیے، اور مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے فضائل بیان کیے۔ اچھا، رسول اللہ نے فرمایا اے علی، اللہ وہ ہے جس کو یا تو پہچانا ہے یا صرف میں پہچانا ہوں، دو ہستیوں نے پہچانا اللہ کی ذات کو، صحیح جو حق ہے پہچاننے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ ہستی ہوں خود جسے بھی دو ذاتوں نے پہچانا، اللہ نے پہچانا اور علی تو نے پہچانا، اور اے علی تو بھی وہ ذات ہے جسے دو ہستیوں نے پہچانا، ایک میں نے پہچانا، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا، اور ایک اللہ نے پہچانا۔ ہم تینوں کو پہچاننے کے لیے ہم تینوں ہی کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے مراد کہ ہم تین ہی ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں پہچان سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو فضائل بیان کیے ہیں اگر وہی پڑھ لینا تو بس کمال ہو جائے، اور جو معرفت حاصل ہو جائے وہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے۔ تو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو سب کو، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، دلی اور جسمانی اور روحانی اور دماغی ہمارے جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے، اور ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنائے۔ اور ایک دعا مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ وہ روز پڑھنی بھی ہوتی ہے، اور عربی متن مجھے یاد نہیں رہتا، کہ 4 حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی 4 طریقوں سے حمد بیان کریں۔ اس میں پہلی حمد یہ ہے اے اللہ کہ سب تعریف، ہر تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے آنکھوں کا اور دل کا اندھا نہیں بنایا، اور مجھے تو نے اپنے نفس کی معرفت عطا فرمائی، اپنے نفس کی معرفت عطا فرمائی۔ اور اللہ کا نفس کون ہے؟ میں نے ابھی بتایا، علی ہے۔ اللہ کا نفس کون ہے؟ علی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی معرفت اللہ نے اگر ہمیں کروائی ہے تو اس پہ شکر ادا کریں اور حمد بیان کریں۔ اور دوسری حمد یہ ہے اے اللہ سب حمد، ہر حمد تیرے لیے ہے کہ تو نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور مولا علی علیہ السلام کے گروہ میں شامل فرمایا۔ گروہ کے لیے عربی لفظ ہوتا ہے شیعہ، ان کے شیعوں میں فرمایا، ان کے گروپ میں شامل فرمایا، ان کے گروہ میں شامل فرمایا۔ یہ حمد ہے یا اللہ تیری۔ اور تیسری حمد یہ ہے کہ یا اللہ سب حمد، ہر حمد تیرے لیے ہے کہ تو نے میری روزی اپنے ہاتھ میں رکھی، اپنے ہاتھ میں رکھی، اور تو نے مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ یہ حمد بیان کیا کریں صبح نماز کے بعد، اپنے لفظوں میں بھی کہہ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ اجر ملے گا۔ اور چوتھی حمد یہ ہے کہ یا اللہ سب حمد تیرے لیے ہے، اور وہ چوتھی حمد رزق کی تو یہ دعا ہو گئی کہ تو نے میری روزی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ چوتھی حمد اب مجھے یاد نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مفہوم ہے اور کیا الفاظ ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے والا بنا، ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور ہمارے زمانے کے امام محمد مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں میں ہمیں شامل فرما، اور جو ڈیوٹی ہمیں کرنی چاہیے وہ کرنے والا بنا۔ آمین بجاہ النبی الکریم وجاہ المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی